علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس جو کہ انہوں نے 1929 میں دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ 14 پوائنٹس پاکستان اور ہندوستان دونوں کی ہسٹری کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 1928 میں ہندوؤں کے رہنما موتی لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی تو مسلمانوں نے اسے سراسر مسترد کیا، کیونکہ اس رپورٹ کا مقصد تھا کہ مسلمان جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہو جائیں۔ اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 28 مارچ 1929 کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے یہ 14 نکات پیش کیے کہ اگر برٹش گورنمنٹ کوئی بھی نیو کانسٹیٹیوشن بناتی ہے تو وہ ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گے۔ اگر وہ ان پوائنٹ سے ہٹ کر کوئی کانسٹیٹیوشن بنائیں گے تو وہ انڈیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ چلیے آئیے 1 بائی 1 ان تمام پوائنٹس کو شارٹلی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے فیڈرل سسٹم، کہ جو بھی ہمارا ہندوستان کا آئین بنے گا وہ فیڈرل آئین ہوگا اور بقیہ اختیارات بھی صوبوں کو دیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 از پروونشل اٹانومی، کہ جتنے بھی انڈیا کے اندر پروونسز ہیں ان سب کو ایکول پاور اٹانومی دی جائے، کوئی اسٹیٹ بڑا ہو یا چھوٹا، وہاں مسلمان میجورٹی میں ہو یا ہندوز، لیکن سب کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 از ریپرزینٹیشن آف مائنورٹیز، کہ جو بھی آپ کا لیجسلیچر ہوگا وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹیشن دے گا اور کہیں پر بھی میجورٹی کو مائنورٹیز میں بدلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 4 از نمبر آف مسلم ریپرزینٹیٹیو، کہ جو قومی اسمبلی ہے انڈیا کے اندر وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1/3 ہوں، یعنی اگر 3 نمائندے ہندوؤں کے ہیں تو ان میں سے 1 نمائندہ مسلمانوں کا ضرور شامل کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے سپریٹ الیکٹوریٹ، یعنی جداگانہ انتخابات ہوں گے مسلم سیٹوں پر مسلمانوں کے درمیان، اور جو نو مسلم ہیں ہوں گے ان کے درمیان الیکشنز ہوں گے۔ مسلمان جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کو ووٹ دیں گے اور جو ہندو ہیں وہ صرف ہندوؤں کو ووٹ دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 از مسلم میجورٹی پروونسز، کوئی بھی ایسی ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن نہیں کی جائے گی کہ جس میں مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 7 از ریلیجیس لائبرٹی، یعنی ہر بندہ آزاد ہوگا اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کرنے کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اقوام کو ہندوستان میں مکمل طور پر مذہبی آزادی دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 8 از 3/4 ریپرزینٹیشن، کہ اگر کسی بھی لیجسلیٹ میں کوئی بل یا ریزولوشن ایسا لایا جائے جو کہ ایک کمیونٹی کو افیکٹ کرتا ہے تو ایسے میں اس بل کو پاس کرنے کے لیے اس پرٹیکولر کمیونٹی کے 3/4 الیکٹڈ ممبرز کی منظوری ضروری ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 9 از سپریشن آف سندھ، کہ سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 10 از انٹروڈکشن آف ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان، کہ صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں۔ پوائنٹ نمبر 11 از گورنمنٹ سروسز، کہ سرکاری ملازمتوں اور خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 12 از پروٹیکشن آف مسلمز کلچر اینڈ لینگویج، کہ مسلمانوں کے مذہب، لینگویج، کلچر ان سب کو آپ پروموٹ کریں گے، یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ ہمیں رائٹس دیں کہ نہ صرف ہم اپنے مذہب کو فالو کریں گے بلکہ پروٹیکٹ اور پروموٹ بھی کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 13 از 1/3 مسلم منسٹرز، کسی صوبے میں ایسی وزارت تشکیل نہیں دی جائے گی جس میں 1/3 وزیروں کی تعداد مسلمان نہ ہو۔ اینڈ اور لاسٹ پوائنٹ نمبر 14 از کانسٹیٹیوشن، کہ کوئی بھی امینڈمنٹ آپ نہیں کریں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر صوبوں کی مشاورت بغیر۔ جب تک کہ انڈیا کے تمام صوبوں کی مرضی نہیں ہوگی تب تک آپ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو قائد اعظم کے ان 14 نکات کی بنا پر ہی مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، لیکن کانگریس نے قائد اعظم کے ان 14 نکات کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ اب آپ کا رستہ الگ اور ہمارا رستہ الگ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔